ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ راہ رہنما اور گنج بخشی آپ کی مرحوم اور گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کر کرم کروا کرم دانو جہاں میں رکھ شرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم الشانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، ماہ صفر المظفر شریف کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس مہینے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس پاک ہوتا ہے اور جو اس وقت انعقاد پذیر ہے، آج اس کا دوسرا روز ہے۔ تو برادران گرامی قدر، اولیاء کرام کے روحانی فیوز و برکات وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں جہاں کفر اور شرک کے اندھیرے تھے، یہ اولیاء کرام ہی تھے جنہوں نے معرفت توحید اور عشق مصطفیٰ کی وہ خیرات تقسیم کی کہ لوگوں کے دلوں سے کفر اور شرک کے اندھیروں کو نکال کر ایمان کے نور سے مالا مال کر دی۔ ان شخصیات میں حضور داتا صاحب علیہ رحمہ ایک عظیم شخصیت ہے، ایک بہت بڑا نام ہے بر صغیر پاک و ہند میں۔ داتا علی حجویری ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہیں۔ تو برادران گرامی قدر، میں انہی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت داتا صاحب یہ غزنی سے تشریف لائے، افغانستان سے، اور تقریباً 32-33 سال کی عمر تھی جب ان کو اپنے شیخ نے کہا کہ آپ ہندوستان میں وہاں لاہور شہر میں آپ نے ڈیرا لگانا ہے۔ تو برادران گرامی قدر، حضرت داتا صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کو اپنے لیے اعزاز سمجھا اور وہ لاہور میں تشریف لے آئے، یہاں تک کہ یہاں انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ تو برادران گرامی قدر، یہ آج کی بات نہیں بلکہ داتا صاحب کا جو یہ سالانہ عرس ہے، یہ تقریباً 979واں عرس بنتا ہے، 989 عرس یہ ان کا جو ہے سالانہ عرس ہے، یعنی 10 صدیاں ہونے کو ہیں۔ حضرت داتا صاحب کو لاہور میں آئے ہوئے 10 صدیاں ہونے کو ہیں، اور یہ اتنا عرصے سے حضور داتا صاحب کا یہاں یہ آستانہ مرکز تجلیات ہے، اور جہاں بڑے بڑے ولی کونیوں کے پل حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ برادران گرامی قدر، داتا صاحب یہاں آئے تو اس وقت یہاں لاہور میں گجر قبیلہ آباد تھا،
جو اکثریت میں ہندو تھے، مذہب کے لحاظ سے ہندو تھے اور برادری ان کی گجر تھی، تو برادران گرامی قدر یہاں جو باٹی چوک ہے، باٹی چوک کے اندر ایک رائے راجو رہتا تھا، جوگی، ہندو جوگی تھا رائے راجو، وہ رہتا تھا اور لاہور کے یہ جتنے گجر تھے ان سے یہ دودھ لیتا تھا۔ جو بندہ اس کو دودھ پیش نہیں کرتا تھا تو اس کی بھینس سے، اس کی گائے کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ رائے راجو اتنا ظالم شخص تھا، کافر تھا، استدراک کے ذریعے اس نے تزکیہ اور مجاہدہ کیا تھا۔ جس طرح ولی ایک کیفیت میں ولی کو کرامت ملتی ہے اور نبی کو معجزہ ملتا ہے، اس طرح کافر بھی جو تزکیہ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کو بھی ایک وہ استدراک مل جاتا ہے۔ تو برادران گرامی قدر یہ جو اس کو دودھ پیش نہ کرے اس کی بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو برادران گرامی قدر یہاں داتا صاحب کا ڈیرا تھا، نئے داتا حضور آئے ہوئے تھے، گودڑی پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ لوگ یہاں سے مٹکے بھر کے لے جاتے، بھاٹی چوک کے اندر وہاں دودھ پیش کرتے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، برادران گرامی قدر بوڑھی عورت، وہ مٹکا اٹھائے ہوئے دودھ کا لے جا رہی تھی۔ وہاں سے جب گزری یہاں باٹی چوک سے، داتا صاحب کے سامنے سے گزری، پاؤں میں لغزش تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو برادران گرامی قدر داتا حضور نے فرمایا کہ اے خاتون یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ رائے راجو کو دینا ہے، اگر اس کو ہم دودھ نہ دیں تو ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آتا ہے۔ تو برادران گرامی قدر داتا صاحب نے فرمایا آج یہ دودھ مجھے دے دے، تیری بھینسوں سے خون نہیں آئے گا بلکہ تیری بھینسوں میں دودھ بڑھ جائے گا اور بھینسوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھی عورت تھی، اس نے جب داتا صاحب کا چہرہ دیکھا، سید بادشاہ کا، ولی کامل کا، قطب الاقطاب کا چہرہ، اور ان کی داڑھی مبارک تھے، انوار اور تجلیات گر رہے تھے، اس کے دل نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ سچے ولی ہیں۔ اس نے دودھ پیش کر دیا، داتا صاحب نے وہ دودھ پیا۔ وہ اپنے مرید سے جو ان کے شاگرد تھے ان کو بھی داتا صاحب نے وہ دودھ پلایا جو بچا، اور راوی میں بہا دیا۔ وہ بوڑھی خاتون جب گھر میں واپس آئی تو فکر تھا کہیں دودھ کی جگہ خون نہ آنا شروع ہو جائے، خطرہ تھا۔ جب وہ وقت آیا بھینس کو دھونے کا تو وہ بوڑھی خاتون جب وہ اپنی بھینس کے پاس گئی دھونے کے لیے تو برادران گرامی قدر جب اس نے دھونا شروع کیا تو وہ خون نہیں تھا بلکہ دودھ آنا شروع ہو گیا۔ اتنا دودھ آیا کہ وہ برتن بھر گیا، گھر میں جتنے برتن تھے اس خاتون نے بھر دیے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا جو بات خاتون کو پتہ چل جائے وہ اس طرح پھیلتی ہے۔ اتنی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا خبر کو اتنا جلدی شائع نہیں کرتا جتنی خاتون عورتیں جو ہیں خبر کو شائع کرتی ہیں۔ اس نے فوری طور پر محلے کو بتایا، تمام لوگوں کا دودھ وہاں آنا شروع ہو گیا، رائے راجو کا دودھ آنا بند ہو گیا۔ برادران گرامی قدر جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں ایک باٹی گیٹ کے باہر ایک بابا بزرگ آ گیا اور میرا دودھ بند کر دیا، اس نے مقابلے کے لیے ٹھان لیا۔ اس نے یہ کون ہے میرے مقابلے میں آ سکتا ہے، کس کی جرأت ہے، کس کی مجال ہے؟ تو برادران گرامی قدر جب وہ رائے راجو سراپا تکبر اور استدراک کی قوت کے ساتھ داتا صاحب کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے شخص اپنا یہ گودری اور بستر اٹھا اور یہاں سے چلا جا۔ اور داتا صاحب نے فرمایا اگر میں اپنی مرضی سے آتا تو میں یہاں سے چلا جاتا، لیکن یہ میں اپنی مرضی سے آیا نہیں، یہ تو مجھے اپنے شیخ نے غزنی سے یہاں بھیجا، اب تو میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا۔ تو برادران گرامی قدر اس نے کہا کیا ہے تیرے پاس، کیا طاقت ہے میرے پاس؟ اس رائے راجو نے کہا میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے؟ یہ کوے اور چیلیں بھی ہوا میں اڑتی ہیں، کیا یہ انسان سے اعلیٰ ہیں؟ یہ پرندے اڑتے ہیں، کیا انسان سے افضل ہو چکے؟ اس نے کہا میں اپنا تجھے یہ استدراک بتاتا ہوں کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں۔ جب اس نے وہ ہوا میں اڑنے لگا تو حضور داتا صاحب نے اپنے جوتے پہنے ہوئے تھے، وہ جوتے تھے لکڑی کے بنے ہوئے، وہ پرانے جوتے لکڑی کے۔ داتا صاحب نے اپنے جوتے چھوڑے ہوا میں۔ یہ باتیں عقل میں تسلیم نہیں آتی، لیکن انشاءاللہ قرآن کی دلیل سے ہم یہ ثابت کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہیں، جو ان کا علم ہے وہ معمولی علم نہیں، اللہ کی عطا ہے، حدیث رسول میں اس کے لیے موجود ہے۔ اور
قرآن مقدس کی آیات گواہ ہیں اولیاء کے علم پر۔ برادران گرامی قدر، وہ جوتے اڑنے لگے ہوا میں اور رائے راجو کے سر میں لگنے لگے۔ جب اس کا ہوش ٹھکانے آیا، داتا صاحب کے قدموں میں گرا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، کہا حضور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اللہ کے ولی ہیں، اس خدا کے ولی ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں، اس خدا کے ولی ہیں، اس کے بندے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے شیخ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، اور جو میرے دل میں یہ کفر اور شرک کا اندھیرا ہے اس کو دور کر دیجئے۔ تو برادران گرامی قدر، حضرت داتا صاحب نے نہ صرف اس کے دل کو صاف کیا، کفر اور شرک کو دور کیا، بلکہ ایک نظر اجتہادی سے اس کے دل میں وہ نور ڈالا کہ وہ شخص بھی وقت کا ولی بن گیا، وہ شخص بھی وقت کا ولی بن گیا، اور شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی قبر بھی حضرت داتا صاحب کے، حضرت داتا صاحب نے فرمایا میری اولاد نہیں، میری گدی کی وارث تیری اولاد ہوگی، یہ ایریا تیرا ہوگا، میری گدی کی وارث یہ تیری اولاد ہوگی۔ تو برادران گرامی قدر، داتا صاحب علیہ رحمہ وہ شخصیت تھے، وہ علم کا نمونہ تھے، وہ ولایت کے تاج تھے کہ ہندوستان کی سرزمین میں جب خواجہ غریب نواز سلطان الہند، ہند کی سرزمین کا راجہ معین الدین چشتی اجمیری، جب ان کو اپنے پیر نے ہندوستان میں بھیجا تو فرمایا وہاں لاہور میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ کتبوں کا کتب ہے، اے معین الدین اس کے قدموں سے جب تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے ہندوستان میں فتوحات حاصل نہیں کر سکتے، تمہاری زبان پر معرفت توحید کا وہ اثر نہیں ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں معرفت توحید کا نور نہیں آ سکتا جب تک کہ اس ولی کی بارگاہ میں، اس کی درگاہ میں، اس کے قدموں میں تو نہیں بیٹھتا، تجھے یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو برادران گرامی قدر، حضرت معین الدین چشتی اجمیری وہ اہل چشت اور اہل بہشت کی وہ عظیم وہ گدی جو تھی حضرت پیر سید معین الدین چشتی، جب یہاں آئے داتا صاحب کے پاس، انتہائی عاجزانہ نیازمندی پیش کی حضرت داتا صاحب کے پاس، اور وہاں وہ حضور داتا صاحب کے قدموں میں آ کے بیٹھے۔ حضور داتا صاحب کا وصال ہو گیا تھا، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے۔ دیکھو اولیاء کرام کی مقدس بارگاہ میں جانے کے لیے وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جب جانا پڑتا ہے تو دل کا شیشہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس برتن میں قدورت و نفرت اور عقل کا پرندہ یہاں گر جاتا ہے۔ اور معین الدین چشتی وہ شخصیت ہیں کہ جب حضور داتا صاحب کے وہاں حاضری ہوئے تو داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے حضرت معین الدین چشتی نے 40 دن چلا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء زندہ باد۔ حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے سلطان الہند نے، خواجہ غریب نواز نے، سلسلہ چشتیہ کے پیشوا نے 40 دن چلا کیا، اور جہاں وہ انہوں نے چلا کیا حضور داتا صاحب کے قدموں کے بالکل سامنے وہیں ان کا اجرا بنا ہوا ہے۔ آج بھی وہ اجرا خواجہ غریب نواز کا وہاں بنا ہوا ہے۔ جو لوگ وہاں داتا حضور حاضر ہوئے وہ دیکھ لیں کہ وہاں حضرت داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے، اور جب وہ وہاں انہوں نے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے تو معین الدین چشتی اجمیری جہاں سے اٹھے تو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کاملہ رہنما، اور گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، کر کرم کروا کرم دانو جہاں میں رکھ شرم۔ برادران گرامی قدر، وہ معین الدین چشتی تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہندو تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ کفار تھے، زبانوں پر رام رام تھا۔ جناب غریب نواز نے، معین الدین چشتی نے ہندوؤں کے اجتماع کو دیکھا، ایک نظر اجتہادی سے 90 لاکھ ہندو نے کلمہ توحید کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، شان اولیاء۔ برادران گرامی قدر، کتابوں کی تبلیغ کام کرتی تو 90 لاکھ نہ ہوتے۔ سمجھو اس بات کو، آج لوگوں کو اولیاء اللہ کھٹکتے ہیں اولیاء کرام، آج بھی اولیاء اللہ کے مزار مرکز تجلیات ہیں۔ برادران گرامی، اندر کا شیشہ صاف کر کے جائے تو صحیح 90 لاکھ ہندو نے
سیدنا معین الدین چشتی کی نگاہ میں آ گئی، کلمہ توحید کا پڑھ دیا۔ اور آج یہ ہندوستان میں آپ جو مسلمانوں کی تعداد دیکھتے ہیں، آپ جو مسلمان دیکھتے ہیں، یہ مسلمان کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ تاریخ پڑھ لیجئے، کہاں سے آئے؟ یہ اولیاء کرام کا فیضان تھا۔ حضور داتا صاحب کی نگاہ تھی، معین الدین چشتی کی نگاہ تھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ تھی، اور ہندوستان میں بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں، ان کی نگاہ سے یہ علم کا نور پھیلا اور کفر اور شرک کے اندھیرے مٹے، اور معرفت الہی اور معرفت توحید کا نور لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیا۔ برادران گرامی قدر، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، اولیاء کی ان کرامات کو نہیں مانتے۔ تو برادران گرامی قدر، وہ لوگ تو نبیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے، وہ تو نبیوں کے معجزات کے منکر ہیں۔ اولیاء تو یہ بات کی بات، یہ تو امتی ہیں ان نبیوں کے۔ برادران گرامی، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ دیوار کے پاس سے، دیوار کی دوسری سائڈ میں نبی کا جو ہے وہ علم نہیں پہنچتا، بھلا وہ کیا وہ تبلیغ کریں گے؟ تو برادران گرامی قدر، ایک انگریز تھا، برطانیہ میں انگریز تھا، اس نے وہ دین پر، جو دین تھے نا ادیان، ان کی وہ سرچ کر رہا، عیسائیت پہ، وہ نصرانیت پہ، یہودیت پہ وہ سرچ کر رہا تھا۔ جب اس نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو پڑھا کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اس کو پڑھا، اور جب وہ اس واقعے پر آیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہیں، اور ملکہ بلقیس ملک یمن سے چل کے آتی ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ ابھی قافلہ 3 میل دور تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا، کیونکہ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، کچہری لگاتے تھے، صبح سے لے کر دوپہر تک لوگوں کے معاملات سنتے تھے، وہ ایسے بادشاہ تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، ہماری طرح بادشاہ نہیں تھے، یہ نام نہاد کرسیوں پر لڑائی کرنے والے یہ نہیں تھے، رعایا کی بات سنتے تھے، معاملہ ہوتا تو اس کو حل کرتے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا، وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو اس نے بنایا ہوا ہے وہ مجھے چاہیے، کون ہے میری مجلس میں جو اس کو لے آئے؟ تو برادران گرامی قدر، جن کھڑا ہوا، قرآن ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا وہ تخت۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ فرمایا حضور جتنی آپ یہ مجلس جتنا ٹائم میں آپ برخاست کریں گے نا دوپہر تک، اتنا ٹائم لگے گا، وہ میں لے آؤں گا۔ برادران گرامی قدر، وہ 2 میل، وہ 2 ماہ کی مسافت تھی جہاں وہ تخت تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا 2 ماہ کی مسافت تھی۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ کتاب کا عالم تھا، اس میں اعظم جانتا تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر؟ فرمایا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ میں تخت لے آؤں گا۔ تخت کہاں سے آئے گا؟ یمن سے، ملک سبا یمن میں، اور حضرت جناب سلیمان کہاں ہیں؟ شام میں۔ انہیں اچھا لے آئے گا؟ انہیں جی لے آؤں گا۔ اسی وقت وہ تخت جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جناب سلیمان نے اسی وقت شکر ادا کر دیا۔ تو برادران گرامی قدر، جب اس آیت پر وہ انگریز پہنچا کہ وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ یمن سے کیسے آ گیا شام میں، کون سی طاقت تھی، کون اس کا جواب دے گا؟ تو برادران گرامی قدر، وہ انگریز چڑھ گیا تبلیغی جماعت کے ہتھے۔ تو یہ تو اولیاء کرام کی کرامتوں کے منکر تھے۔ انگریز نے سوال کیا، میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں، سچا دین ہے، میں نے دیگر دین کا مطالعہ کیا، قرآن سچی کتاب ہے، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب۔ انہوں نے جواب تو دے نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کرامت تھی ولی کی، قرآن ہے، قرآن، یہ کوئی ڈائجسٹ کا واقعہ نہیں سنا رہا حضرات آپ کو، قرآن ہے۔ تو برادران گرامی قدر، جب وہ اس آیت پر اس نے سوال کر دیا، ان کے پاس تو جواب تھا نہیں، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس کو پاکستان لے آئے، پاکستان کو گھمایا پھرایا۔ اس نے کہا میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آیا، میرا ایک سوال ہے، اسلام پر سوال ہے، وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا وہاں سے لایا گیا، وہ کس طاقت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے شام شریف میں جناب سلیمان کے پاس لایا گیا؟ کون سی طاقت تھی؟ قرآن سچا ہے،
حرف برس سچا ہے، قرآن کی صداقتوں میں فرق نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تو کس طرح وہ آیا؟ تو برادران گرامی قدر جب وہ پھر آ کے داتا حضور کے آستانے کے باہر سے وہ گزر رہا تھا روڈ سے، تو اس نے وہاں رش دیکھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو برادران گرامی قدر وہ جو ساتھ ہے نا تبلیغی جماعت، جو اولیاء کی کرامتوں کو نہیں مانتے، وہ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شرک، کفر ہوتا ہے۔ اس انگریز نے کہا میں شرک میں رہا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا ہوں، میں شرک کی دلدل میں رہا ہوں، اس کی بدبو کچھ اور ہوتی ہے، یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے مجھے خوشبو ہے، گاڑی کو روکو، مجھے اتار دو۔ برادران گرامی قدر وہ شخص اترا، جب اترا حضور داتا صاحب کے جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا، وہ سونے والے گیٹ سے اندر گیا، ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے اس سے ملاقات کی، ملاقات کر کے بٹھایا۔ اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے ملک میں یہ رواج ہے، ہم پوچھتے ہیں ٹھنڈا پینا ہے یا گرم، کیونکہ ہم پوچھتے ہیں مہمان کو۔ تو داتا صاحب نے پوچھا ٹھنڈا پینا ہے یا گرم؟ تو اس شخص نے کہا، وہ ٹھنڈے علاقے کا تھا، اس نے کہا میں نے گرم پینا ہے۔ حضور داتا صاحب نے اپنا ہاتھ ایسے کیا اور وہ پیالی چائے کی اس کے ہاتھ میں آ گئی داتا صاحب کے۔ داتا صاحب نے فرمایا یہ لو، پی لو چائے۔ برادران گرامی قدر جب اس انگریز نے وہ پیالی دیکھی، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آ گئی تو ڈھونڈنے لگا وہ بزرگ کہاں چلے گئے، کون تھے، کہاں چلے گئے؟ اور لوگوں نے کہا کوئی ہمیں تو بزرگ نہیں نظر آئے۔ اس نے کہا یہ جو پیالی تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، یہ پیالی لاہور کی نہیں، پاکستان اور ہندوستان کی نہیں، یہ پیالی لندن میرے گھر کی ہے۔ اور آج مجھے اس سوال کا جواب اس درگاہ سے مل گیا کہ وہ تخت جو سلمان علیہ السلام کے وزیر نے، عاصم برکیہ نے، جو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت شام شریف یمن سے شام میں لایا، وہ کس طاقت سے لایا، وہ صاحب بیزار نے مجھے بتا دیا۔ آج کے بعد میں یہاں ہی رہوں گا، یہاں سے میں نہیں جاؤں گا۔ برادران گرامی قدر انہوں نے بڑا اس میں کہا، انہوں نے کہا اسلام پر تھا۔ داتا صاحب نے وہ میرا سوال حل کر دیا۔ اب وہ بزرگ جو تھے، فاروق ان کا نام ہے، داتا حضور ان کی قبر ہے، داتا حضور نیچے جو ہے وہ کھجوروں والی جگہ ہے، قبرستان ہے، وہاں ان کا مزار ہے، پوری ہسٹری ان کی لکھی ہوئی ہے، پوری ہسٹری ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو برادران اکرامی قدر اللہ کے جو ولی ہیں، ولی وہی ہوتا ہے، اس کے بہت سے معنی علماء نے لکھے، جو قرب کی منزل پہ ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے ولی وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے رسول اللہ کی شریعت طبقے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو نماز نہ پڑھے، جو فراڈ کرے، جو لوگوں کو ستائے، لوگوں کا حق مارے اور کہے کہ میں خاندانی ولی ہوں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے رسول اللہ کی امت فائدہ اٹھائے، ولی وہ ہوتا ہے۔ برادران اکرامی قدر حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جناب جبریل سے فرماتا ہے، جبریل فلاں بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جناب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، اور جناب جبریل پھر فرشتوں کو ندا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اے بار الہ، تم جس سے محبت کرتا ہے اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اہل زمین ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل دنیا کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور دنیا میں ان کو مقبول کر دیتا ہے۔ برادران اکرامی قدر دیکھیے اولیاء کرام کے آستانوں سے آج بھی وہ لنگر چلتا ہے، داتا حضور سے وہ لنگر چلتا ہے جو وقت کے حکمران اپنی پوری مشینری لگا دے لنگر نہیں دے سکتے۔ جس کو شک ہو وہ دیکھ لے، داتا حضور اتنا لنگر آتا ہے کہ جس کو لنگر نہیں ملتا حضور داتا صاحب کی گلیوں میں لنگر پھرتا ہے۔ یہ تو عرس کے ایام ہے نا، اس کے علاوہ آپ جا کے دیکھیں، حکومتیں پلتی ہیں داتا صاحب کے خزانے سے، حکومتیں پلتی ہیں، اتنا وہاں نذرانہ ہوتا ہے، اور ہر بدھ کو وہاں کے خزانے کھلتے ہیں۔ اور فقیر نے بھی ایک مرتبہ وہاں جامعہ کی طرف سے ہم گئے تو ہم نے دیکھا اتنا زیادہ
جو ہے وہ ان اولیاء سے ہماری حکومتوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ برادران گرامی قدر، جہاں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جہاں بندہ گانے خدا جو اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں، ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، جو راستہ اولیاء کرام نے ہمیں دیا اس راستے سے جائیں گے تو محبت رسول تک، وہ محبت رسول کا وہ راستہ ہمیں رسول اللہ کے دربار تک پہنچا دے گا، رسول اللہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے ہیں۔ تو برادران گرامی قدر، جب اللہ کے ولی کی روح قبض ہوتی ہے نا، روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے مبشر اور بشیر، یہ فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، منکر اور نکیر کو آتے ہیں نا، یہ تو آپ نے سنا، مبشر اور نذیر بشیر بھی آتے ہیں اور اس کے کان میں کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، رجوع کر اپنی رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، فادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا جب انعام اور اکرام اور وصال کا وقت آتا ہے تو یہ مبشر اور بشیر فرشتے اس کو یہ بشارت دیتے ہیں، اس کے کانوں میں کہہ دیتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، علماء نے اس کا کلام کیا، وقت مختصر ہے، یہ مبشر اتنا خوبصورت فرشتہ ہے، علماء فرماتے ہیں اگر اس کے رخسار کی جھلک دنیا میں ظاہر ہو جائے اور آسمان کا سورج جو پوری روشنی سے آب و تاب ہے وہ چھپ جائے، اتنی نورانیت ہے اس فرشتے کی۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کا، اپنے پیاروں کی روح کے لیے جب ان کو اپنی طرف بلاتا ہے تو اس قسم کے نورانی فرشتے کی جب وہ زیارت کرتے ہیں تو بندہ گانے خدا کی روح مچل سے نکل جاتی ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے، فرمائے ارجع الی ربک۔ اور برادران گرامی قدر، رجوع اس وقت ہوتی ہے، لوٹنا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی ملک میں پہلے موجود ہو اور جب وہ کسی دوسرے ملک سے واپس آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ لوٹ آیا۔ اس سے علماء کرام نے فرمایا کہ وہ مقدس ارواح اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی، صالحین کی، علماء بعمل جو ہیں ان کی روحیں وہ اللہ کے قرب خاص میں اس کی رحمت میں رہتی ہیں، اور جب وہ جسم میں داخل ہوتی ہیں، دنیا میں آتی ہیں، اور جب جسم سے جانے کا ان کا وقت ہو جاتا ہے، وصال کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس کے کانوں میں یہ بات کی جاتی ہے ارجع الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اور رحمت اور رضوان کی طرف اور بشارت والی جنت کی طرف لوٹا۔ برادران گرامی قدر کو مچل کے آ جاتی ہے۔ یہی تو اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ اولیاء کرام جو عمل بھی کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے کرتے ہیں، دنیا کے کسی لالچ، دنیا سے کسی کا ان کو لالچ نہیں، کسی بندے سے ان کے لالچ نہیں۔ ہاں وہ دنیا والوں کو وہ نفع دیتے ہیں، جنہوں نے قرآن سیکھنا ہے وہ قرآن کے رموز و اوقاف سے وہ برادران گرامی قدر لوگوں کے دلوں کو ایسا نور دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو